خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو بھی خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان محترم و جملہ ناظرین حضرات، حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شایان شان بہت ہی عمدہ اور بے مثال ہے۔ آج عالم اسلام پر حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے شمار کرامات اور بے شمار ان کی شایان شان ایسی ہے جو پوری دنیا پر عیاں ہے، ظاہر ہے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شروعاتی زندگی کا جو معمول تھا، انہوں نے بچپنے سے لے کر جوانی کے عالم تک ایسے ایسے کارنامے انجام دیے کہ جس سے پوری دنیا حیران رہی، جن سے پوری دنیا اشعش میں رہی۔ بچپنے کے زمانے میں آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 3 سال کی عمر میں جب اپنے گھر سے نکلتے، لڑکھڑاتے قدموں سے جب باہر ہوتے تو اپنے ہم عمر بچوں کو اپنے ساتھ لا کر کے اپنے گھر پہ بٹھاتے اور ان کے سامنے دسترخوان بچھا کر اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کرتے کہ امی جان، جو ہمارے حصے کا کھانا ہے وہ ہمارے دوستوں اور ہمارے مہمانوں کو پیش کر دو۔ عزیزان وقار، یہ ہمارے حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپنے کی شایان شان ہے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپنے سے لے کر جوانی تک شروع ہی سے وہ درویشوں اور صوفیوں اور فقیروں کی صحبت کے بہت دلدادہ تھے، ان کا ادب کرتے اور ان سے محبت رکھتے تھے۔ ایک روز حسب معمول آپ اپنے باغ میں درختوں کو پانی دے رہے تھے کہ اسی اثنا میں ایک مجذوب بزرگ کہیں سے پھرتے پھراتے اس باغ کی طرف آ نکلے۔ یہ بزرگ شیخ ابراہیم قندوزی تھے، نوعمر باغبان یعنی خواجہ غریب نواز کی نگاہ جب ان خدا شناس مجذوب پر پڑی تو سب کام کاج چھوڑ کر ادھر متوجہ ہوئے، آگے بڑھ کر خوش آمدید کہا اور آپ کے دستے مبارک کو بوسہ دے کر نہایت احترام سے ایک سایہ دار درخت کی چھاؤں میں لا کر بٹھایا، اور انگور کے خوشنما لچھے لٹک رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگور کا ایک خوش ذائقہ اور شیریں خوشہ توڑ کر ان مجذوب کی خدمت میں پیش کیا اور کمال ادب سے 2 زانو ہو کر ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ اللہ والے مجذوب کو آپ کی ادا بہت پسند آئی اور خوشی سے چند انگور کھائے۔ بزرگ مجذوب کی خدا شناس نظروں نے فوراً جان لیا، تاڑ لیا کہ یہ ہونہار بچہ راہ حق کا متلاشی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جیب سے ایک ٹکڑا نکالا اور اس کو اپنے دندان مبارک سے چبا کر خواجہ صاحب کے دہنے مبارک میں ڈال دیا۔ ہمارے خواجہ چونکہ شروع ہی سے درویشوں کا ادب اور فقیروں سے محبت رکھتے تھے، اس لیے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عطا کردہ اس ٹکڑے کو کھا گئے۔ پھر کیا تھا، آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور خودی کے تمام پردے ہٹ گئے۔ وہ ٹکڑا حلق سے اترنا تھا کہ آپ روحانیت کی دنیا میں پہنچ گئے۔ جوش حیرت قلب پر طاری ہو گیا، آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ جب آپ اس حالت فراموشی سے باہر آئے تو اپنے کو تنہا پایا۔ شیخ ابراہیم قندوزی جیسے آئے تھے ویسے ہی ادھر چلے گئے۔ شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو چل دیے، لیکن ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو جلوہ دیکھا تھا وہ آپ کی نظروں کے سامنے پھر رہا تھا، اور ایسا نہ تھا جس کو فراموش کیا جا سکتا۔
وہ بار بار اس کو دیکھنے کے متمنی تھے۔ آپ نے ہر ممکن صبر و تحمل سے کام لیا، مگر پھر بھی دل قابو میں نہ رہا۔ عشق کی آگ بھڑک اٹھی اور جب دیوانگی کی حد سے بڑھنے لگی تو آپ کی نظروں میں دنیا اور اس کی دولت حقیر نظر آنے لگی۔ چنانچہ باغ اور پنچکی کو فروخت کر کے اور جو کچھ نقد پاس موجود تھا راہ خدا میں فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیا، اور خود تھوڑا سا ضروری توشہ سفر بات کر تلاش حق میں نکل پڑے۔ یہ ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شایان شان ہے، جو بچپنے سے لے کر جوانی کے عالم تک بزرگوں سے محبت کرنا، ان سے الفت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا اور ان کے سامنے ادب سے پیش آنا اور ان کی کردار زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنانا، یہ میرے غریب نواز کی شان تھی۔ آج اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ آپ کی بارگاہ میں آپ کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور درود و سلام پیش کر کے آپ کی توسل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی آپ کی توسل سے ان تمام پریشان اور بے حال لوگوں کی مدد فرماتا ہے۔ یہ میرے غریب نواز کی شایان شان ہے۔ میں اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اگر زندگی میں کبھی بھی موقع ملے اور زندگی وفا کرے تو اپنا قیمتی وقت نکال کر کے میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر سچے دل کے ساتھ غریب نواز کے توسل سے اگر رب کی بارگاہ میں لو لگاؤ گے تو اللہ تعالی تمہاری اور ہماری دنیا بھی سنوار دے گا، اور بعد موت اللہ تعالی ہماری قبر کو جنت کا حصہ بنا دے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اور اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ میں جاتے جاتے اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ اس بیان کو اور اس پورے جو ہے بیان کو اپنے تمام دوست احباب اعزاء قاری تک شیئر کریں اور انہیں بھی بتائیں کہ میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے کس طریقے سے اور کس عقیدت کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔